تقاضا یہ بھی ہے کہ محبوب کے محبوبوں سے محبت. اگر کوئی شخص واقعی رسول پاک کا سچا عاشق ہے، سچا محب ہے، اس کے دل میں سچی محبت ہے، تو محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی محبوب کے محبوبوں سے محبت اور محبوب کے دشمنوں سے نفرت اور عداوت. مزہ آ رہی ہے؟ محبوب کے محبوبوں سے محبت اور محبوب کے دشمنوں سے دشمنی اور عداوت. اگر یہ نہیں تو پھر صرف دعویٰ ہے محبت کا. سچی بات یہی ہے کہ وہ پھر کامل مومن نہیں. ڈنڈی نہ مارے رسول اللہ کی محبت میں. جو رسول اللہ کا گستاخ ہے اس سے محبت کرے گا تو وہ محبت کا تقاضا پورا نہیں کر رہا، اور حضور کے محبوبوں سے محبت نہ کرے تو محبت کا تقاضا پورا نہیں ہو. نشانی محبت کی یہ ہے تو رسول اللہ کے محبوب جس شے سے بھی رسول اللہ نے محبت کی، نبی پاک کی آل ہو، اولاد ہو، اصحاب ہو، قرآن ہو، مدینہ شہر ہو. رسول اللہ کی محبت ہی ہے نا شہر مدینہ سے. احد پہاڑ سے محبت. نبی پاک نے فرمایا تھا احد جبل یحبنا ونحبہ. احد پہاڑ ہے، یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اب میں نے دیکھا ہے وہاں حاجیوں کو جاتے ہوئے ہر سال حاضری کا موقع سرکار عطا فرما دیتے ہیں. سالانہ حاضری ہوتی ہے، وہاں دیکھتے ہیں لوگ دوڑے چلے آ رہے ہیں. مسجد نبوی شریف کے گیٹ نمبر 21 سے نکلتے ہیں روڈ پہ. کچھ پیدل جا رہا ہے، کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے. کدھر جا رہے ہو جی؟ احد کی زیارت کو جا رہے ہیں. احد کی زیارت ہو جی، آپ بھی گئے ہوں گے. ہاں، احد کی زیارت کو. کیوں احد کی زیارت کو جا رہے ہیں؟ احد کی زیارت کو اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے آقا اس سے محبت کرتے ہیں. جو ہمارے آقا کا محبوب ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہے، ہمارے محبوب کا محبوب ہو گیا. اور مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا. اور مدینے کی ہر شہر پیاری. کیوں؟ محبوب کا شہر ہے نا، محبوب کا شہر ہے، اس کی ہر شہر پیاری. ایک حاجی صاحب کو بھی ہر سال حاضری کا موقع ملتا تھا. ایک دفعہ کہ کسی دہی والی دکان پہ جا کے دہی کھائی تو آخر میں کہہ رہی یار یہ کھٹی ہے، ترش ہے. اور ایسی بے دھیانی میں جملہ منہ سے نکل گیا. اس کے بعد رات کو سوئے، وہ نبی پاک کا دیدار. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں خواب میں دیکھ رہے ہیں. جب یہ سامنے آتے ہیں تو نبی پاک چہرہ دوسری طرف موڑ دیتے ہیں. ادھر سے آتے ہیں تو حضور چہرہ ادھر گھمانے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں بھی آپ کے غلاموں میں سے ایک ہوں. سارے غلام جو حاضری کے لیے آئے ہیں ان میں بھی ایک ہوں. سرکار مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہو گئی جو آپ میری طرف نظر عنایت نہیں کر رہے، نظر کرم نہیں ہو رہی؟ فرمایا آیا تو ہے میرے شہر میں،
لیکن میرے شہر کا دہی کھٹا ہے، کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں کا دہی میٹھا ہوتا۔ یہ جملہ کہا تو آنکھ کھل گئی۔ اب روئے گڑ گڑائے مواجہ شریف کے سامنے جا کے حضور کی بارگاہ میں، حضور غلطی ہو گئی، وہ بھی بے دیاری میں ثابت ہو گیا مدینہ کی ہر شے میٹھی ہے، ذائقے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ محبوب کے شہر کی ہے، اس واسطے ہر شے۔ وہاں کی مٹی، نبی پاک نے فرمایا غبار المدینہ میں شفا، مدینہ کی مٹی گھٹا میں بھی شفا۔ رسول اللہ سے محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ محبوب کے محبوبوں سے الحمدللہ یہ محرم شریف کی محفلیں قائم کر کے ہمارے اشتہارات کو دیکھو، نبی پاک کی عظمت اور شان، کسی دن حضور کی ازواج مطہرات کی عظمت اور شان، کئی خلفائے راشدین کی عظمت اور شان، کسی دن موضوع ہوگا صحابہ کی عظمت اور شان، کسی دن آل بیت کی۔ مطلب ہے ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں، کیوں؟ یہ سارے ہمارے محبوب کے محبوب ہیں، ہمارے محبوب کے اللہ اکبر۔ تو بے ادب گستاخ فرقے کو کیا بات، یہ تو مولوی صاحب نے آپ کو نا 2 کلام سنائے اور ہم ان دونوں کو مانتے ہیں، دونوں کے غلام ہیں۔ وہ دونوں کیسے ہیں؟ ایک بڑا بھائی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے۔ پہلا کلام تھا اعلیٰ حضرت کا، دوسرا کلام تھا ان کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان۔ تو بڑا بھائی آپ نے سنا وہ رسول اللہ کی شان بیان کر رہا ہے، چھوٹا بھائی اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہے۔ معلوم ہوا ہم جن کو مانتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں نبی کا مقام اتنا ہی ہوتا ہے جیسے بڑا برا ہو۔ نہیں، نبی کی حیثیت یہ ہے جیسے ڈاکیا ہوتا ہے، ادھر سے خط لائے عدد مانا، یا کہتے ہیں جی نبی سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی چودھری ٹائپ بندہ ہو۔ نہیں صاحب، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حشر میں ظاہر ہوگی عزت رسول اللہ کی۔ اور دوسرا چھوٹا بھائی کیا کہہ رہا؟ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ پورے وہ کر کے تعریفیں منقبت شان آخر میں تم ہمیں کہتے ہو ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں اور آل بیت سے نہیں؟ یہ دیکھ لیا آل بیت کی کتنی شان بیان۔ وہ جو فرقہ ہمیں تانے دیتا ہے کہ تم صدیق عمر اور عثمان سے محبت کرتے ہو، آل بیت سے محبت نہیں، سن لیا تم نے ہم آل بیت کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی واسطے میں۔ آئیے جناب، نبی پاک کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی، تو میں نے آپ کو مبارکباد دی کہ خوش قسمت ہیں آپ، خوش قسمت ہیں آپ۔ کیوں؟ اچھا دیکھو، آپ کسی سے الجھ جاتے ہیں نا، جس پر زیادہ غصہ آتا ہے، کیا کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق ہو۔ یہ ناراضگی کی دلیل ہے یا محبت اور پیار کی؟ جب کسی پر دکھی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، غصے ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ جا تیرا بیڑا غرق ہو۔ تو یہ ایسے ہی ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، جو آل بیت کا گستاخ ہے، آل رسول کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، ہم اس کو بھی کہتے ہیں، اس پر غصہ ہے، ہمارا دل دکھ کر کہتے ہیں جا تیرا بیڑا غرق۔
کیوں جی؟ بیڑا غرق تیرا. اور اگر کوئی صحابہ کا دشمن ہے، صدیق اکبر کا دشمن، فاروق اعظم کا دشمن، عثمان غنی کا دشمن، صحابہ اکرام کا دشمن ہے، ہم کہتے ہیں تیرا بھی بیڑا غرق، تیرا بھی بیڑا. میں اصل میں جملہ خبریہ بول رہا ہوں، یہ عزیز جملہ انشائیہ بول رہا ہوں. بات وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ وہ جس طرح کسی کو فتوا دیتے ہیں نا، تیرا بیڑا غرق ہوبے، وہ بول رہا ہے. میں خبر دے رہا ہوں، ہوبے نہیں، ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو آل بیت کا دشمن ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا، جو اصحاب رسول کا دشمن ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. جس کا بیڑا پار ہو وہ خوش قسمت ہے کہ بد قسمت؟ مبارکباد کے لائق ہے کہ نہیں؟ آؤ پھر وہی پھر بریلی شریف سے فتویٰ لے آتے ہیں، آپ کا اور میرا بیڑا کیوں پار ہے؟ آل بیت کا دشمن اس کا بھی بیڑا غرق، اصحاب رسول کا دشمن اس کا بھی بیڑا غرق، مگر اہل سنت کا ہے بیڑا پار. یہ اعلیٰ حضرت کا ہے. ابھی شاہ جی نے جو نام سنائی نا اس میں یہ شعر بھی آیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہے. نجم کہتے ہیں ستاروں کو، اور ناؤ کہتے ہیں کشتی کو. نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارے. اور ناؤ آل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. یہ خود رسول اللہ نے فرمایا اصحابی کا نجوم، وہ میرے صحابہ تمہارے لیے ستاروں کی مثال ہے جن کو دیکھ دیکھ کے راستہ متعین کرتے ہو. اور میرے آل بیت کا سفینۃ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. تو آل سنت و جماعت ہو، مبارک ہو تمہیں، تم رسول اللہ کے فرمان کے مطابق رسول اللہ کے صحابہ کو ستاروں کی مانند مانتے ہو اور آل رسول کو کشتی کی مانند مانتے ہو. جس کے پاس کشتی بھی ہو، ستاروں سے راستہ بھی طے، اس کی کشتی کبھی ڈوبتی نہیں ہے سمندر میں. بیڑا غرق ان کا ہوتا ہے جن کے پاس کشتی نہ ہو، یا کشتی ہے مگر ستارے نہیں، راستہ بھول گئے، موجوں میں ڈوب گئے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اور رسول اللہ کے محبت کے تقاضوں میں سے، محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا، من احب شیئا اکثر ذکرہ. ابھی بات فرما رہے ہیں جس کو کسی سے سچی محبت ہو، سچا پیار ہو، اس کی نشانی یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، وہ پھر اپنے محبوب کا ذکر بڑی کثرت سے ٹکا کے کرتا ہے. یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے. اس کی محبت تقاضا کرتی ہے جس سے پیار ہو اس کا ذکر پھر کثرت سے کرتا ہے. وہ پھر ذکر کے لیے پابندیاں قبول نہیں کرتا. محبوب کے ذکر کے لیے وہ ٹائم مقرر نہیں کرتا رہتا، اس ٹائم میں جائز ہے، اس ٹائم میں نہیں. وہ اندر جو محبت ہے ہر وقت اس کو کہتی ہے، محبوب کے تذکرے چرچے کرتا ہے، وہ محبت کراتی ہے اس سے. اور رسول اللہ کا خود فرمان ہے، محبت کی یہ نشانی بھی رسول اللہ نے بتائی، من احب شیئا اکثر ذکرہ. جو کسی سے پیار کرتا ہے نا پھر اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. مثال کے طور پر دیکھو کچھ لوگ ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں،
کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں پڑھتے ہیں، اور ساتھ دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم رسول اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ محبت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، دیکھو کوئی بندہ شیشی پکڑی ہوئی ہو اپنے ہاتھ میں، کہے جی یہ عطر ہے، قسمیں بھی کھائے اللہ کی قسم یہ عطر ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو، امامہ بھی ہو، جبہ بھی ہو، کسی مسجد کے ممبر پر بھی بیٹھا ہو، قرآن ہاتھ میں لے کے کہ اس قرآن کی قسم اس میں عطر ہے، آپ سنو گے تو اس میں بدبو آ رہی ہو پیشاب کی، اس کی قسم کو مانو گے؟ کیوں جی؟ یہ اب تیری قسم کو دیکھیں یا اس کی نشانی کو دیکھیں، عطر کی نشانی تو خوشبو ہے، اگر یہ عطر ہوتا تو اس کی نشانی خوشبو ہے، ایسے تو بدبو آ رہی، اس میں نشانی نہیں پائی گئی، لہذا تیرا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ عطر ہے۔ تو کوئی کہے میرے دل میں محبت رسول ہے، کیوں جی؟ محبت رسول بھی ایک عطر ہے نا، دیکھو اس سے اس کی خوشبو آتی ہے کہ دعویٰ کر رہا ہے، جس طرح عطر کی نشانی اس کی خوشبو، محبت کی نشانی محبوب کا ذکر کثرت سے کرنا، خود کرنا، کہیں ذکر ہو رہا ہو سننا، محبوب کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے، یہ ہے محبت کی نشانی۔ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ کہ میں رسول اللہ کا عاشق و محب ہوں اور میں منع بھی نہیں کرتا رسول اللہ کا ذکر نہ کرو، لیکن بس اتنی بات ہے کوئی وقت ویلا ہے کوئی ہر ویلے ہی لگے رہتے، کیوں جی؟ کہے میرے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، میں عالم ہوں، شیخ الحدیث ہوں، فلاں ہوں، خطیب پاکستان ہوں اور ذکر کرو رسول اللہ کا، لیکن کوئی وقت ویلا ہے، وقت ویلا ہے نا ذکر کا، جڑا ایک گل کرے محبت کی نشانی پائی نہیں ہوئی، محبوب کے ذکر واسطے وقت ویلا ہونا چاہیے۔ اچھا نہیں جی وہ دن نو کر لیا کرو نا، تسی رات نو شروع ہو جاتے، صبح کر لیا کرو، شام نو نہیں، گرمیاں میں کر لیا کرو، سردیاں میں نہیں، بیٹھ کے کر لو، کھڑے ہو کے نہیں، ہاتھ کھول کے کر لو، دست بستہ نہیں، ہاتھ پر کے نہیں، مشرق پر منہ کر کے کر لو بے شک، مغرب پر کعبے والی آپ روزے پر منہ کر کے نہیں، پس آواز نال کر لو، اچھی آواز نال نہیں، لاؤڈ سپیکر دے بغیر کر لو، لاؤڈ سپیکر وچ نہیں، اذان دے کے تے بعد وچ بے شک کر لو، اذان تو پہلے نہیں، ہو جی اذان دے کے پھر بعد وچ کر لو، لیکن اذان تو پہلے الصلوۃ والسلام علیکہ یا نہیں، یہ نہیں کہنے نہیں، بدعت ہے، اذان تو بعد کر لو پہلے نہیں، اور نماز تو پہلے کر لو بعد وچ نہیں، سلام پھیر کے نہیں، الصلوۃ والسلام علیہ، اتنی ساری پابندیاں، یہ نشانی محبت کی نہیں پائی گئی، اور جس کے دل میں سچی محبت ہے رسول اللہ کی، وہ کہے گا محبوب کا ذکر ہو، صبح ہو پھر کرو، شام ہو پھر کرو، گھر میں ہو پھر کرو، سفر میں ہو پھر کرو، سردی ہو پھر بھی کرو، گرمی ہو پھر بھی کرو، گھر میں ہو تب کرو، مسجد میں ہو تب کرو، محفل کے شروع میں بھی کرو، محفل ختم ہو تب کرو، اذان سے پہلے بھی کرو، اذان کے بعد بھی کرو، نماز سے پہلے بھی کرو، نماز کے بعد بھی، ذکر جو محبوب کا، یہ ہے نشان۔ اور ایک اور نشان، یہ نشانیاں بھی رسول اللہ نے بتائی ہیں محبت کی، جو میں آپ کو بتاؤں، ایک اور نشانی محبت کی، محبت رسول کی نشانی اور تقاضا وہ ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبک الشیء یومی و یسم،
حبک الشیء یومی و یسب، حضور نے فرمایا اگر تک کسی نال سچی محبت ہوئے، سچا پیار ہے، وہ دی نشانی یہ ہے کہ پھر تو اپنے محبوب دا ذکر، اپنے محبوب دا عیب، محبوب دیاں خامیاں نہ تینوں نظر آن گیاں نہ تو سن سکتا ہے۔ یہ حدیث ہے رسول پاک، حبک الشیء یومی و یسب، سچی محبت اگر تینوں ہو گئی محبوب نہ، تو محبوب دیاں خامیاں ویکھن تو تیری آنکھ اندھی ہو جائے گی، تینوں محبوب دے کمال ہی کمال نظر آئیں گے، خامیاں نظر، اور تیرے کان بہرے ہو جان گے محبوب دیاں خامیاں سنن۔ اگر کوئی تیرے محبوب دی خامی بیان کرے تو جائے گا ہی نہیں، سنے گا ہی نہیں، کان بند کر لینے گا، اور اگر پھر بھی کرنا آواز پہ گئی، محبت سچی ہے، تو پھر ڈھیٹ بن کے نہیں بیٹھ جائے گا، پھر علم الدین شہید یا ممتاز قادری بن کے دکھا، محبوب دی خامیاں سن کے برداشت، یہ ہے جو محبت کی نشان۔ حبک الشیء یومی، ہوں دیکھو وہی بولی، پھر کوئی کہے جی میں رسول اللہ دا عاشق ہاں، حضور دا محب، میں قرآن بھی پڑھنا، حدیث بھی پڑھتا، رسول اللہ دا عاشق ہوئے، میں 60 سال ہو گئے میں حدیث پڑھانے، 40 سال ہو گئے قرآن پڑھانے، سارا کچھ کرے، لیکن نبی پاک دی شان بیان کرنے آئے، پہلے نبی نوں تے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، ایوی بولی کدی سنا نہیں چاہے نا تو ہم کسے بولوں، پھر اندازہ لگا لینا کہ واقعی وہ دل وچ محبت ہے، محبوب دی اینج سے کوئی کرتا ہے۔ اگر کسی مسجد وچ اے بولی سنائی دے گی ہے مسجدہ کتاباں میں لکھے نبی پاک تے دیوار تے پیچھے دا علم نہیں، حضور کنڈ پیچھے نہیں دیکھ سکتے، نبی نو اے نہیں پتا کل کیا ہوگا۔ استغفر اللہ، اے گلا کرے تے بتاؤ جی یہ خوبیاں نے یا خامیاں؟ کسی کو سن نہیں سکتا، نیڑے تو سن لیتا ہے، دوروں نہیں سن سکتا، دیوار کو ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، ادھر نہیں